صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر، کیا شان پائے اللہ اکبر، کیا شان پائے اللہ اکبر، صدیق اکبر صدیق اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اسلام کے پہلے خلیفہ، یار غار، یار مزار، جو مکے میں بھی ساتھ رہے، مدینے میں بھی ساتھ رہے، غار میں بھی ساتھ رہے اور اب مزار میں بھی ساتھ ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یوں سمجھیے کہ پیارے دوست ہیں۔ حضور نے ان کو اپنی دوستی سے نوازا تھا، کیا کچھ نہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا۔ سبحان اللہ، ان کے فضائل تو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بیان ہوئے، صحابہ اکرام نے ان کے نغمے گائے ہیں۔ آج اس سلسلے میں انشاءاللہ الکریم شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بیان کریں گے، اور آج ہم الحمدللہ اس پر فخر بھی ہیں کہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذات گرامی ملی ہے۔ جی ہاں، اسلام کے پہلے خلیفہ، ان کے کیا کیا احسانات، ان کی کیا شان و عظمت ہے، سب بتائیں گے، اور آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ کیسے ہیں صدیق اکبر۔ جی ہاں، اور ہر بات پر ہم یہ کہیں گے آپ کو کہ ہاں ایسے ہیں صدیق اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ تو آخری تک اس پروگرام میں آپ نے شامل رہنا ہے، کلام بھی ہوں گے، منقبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل کریں گے، اور انشاءاللہ الکریم پیاری پیاری گفتگو کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس پیارے سے پروگرام میں ہمارے ساتھ دو مہمان شریک ہیں، نعت خواہ اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ اس وقت موجود ہیں۔ آج کے ہمارے جو اسپیشل گیسٹ ہیں، میرے ایک سیدھی ہاتھ کی جانب ماشاءاللہ جنید برکاتی صاحب ہیں، یہ بھی آج بڑی ہی پیاری گفتگو فرمانے والے ہیں، اور ساتھ ہی مفتی یحییٰ صاحب رکن ہند مشاورت بھی ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، مصباح بھی ہیں ماشاءاللہ الکریم۔ اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ناظرین عقیدہ اہل سنت جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جس پر علماء امت کا اجماع ہے کہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، ٹھیک ہے، انبیاء اور رسول کے بعد امت میں سب سے بڑی ہستی جو ہے، سب سے بزرگ ہستی جو سب سے افضل ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ صرف بیان کرنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ کس طرح اس کو ہم بیان کرتے ہیں، کس کس کا اس پر اجماع ہے، انشاءاللہ کچھ تفصیل کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ یعنی آج کچھ وسوسے بھی دور ہونے والے ہیں، کچھ شکایتیں جو غیروں کی طرف سے ہوتی ہے وہ بھی دور ہونے والی ہے۔ تو آج کا یہ سلسلہ، آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دل میں بٹھانے والا ہے، تو آخر تک شامل رہیے گا۔ آپ ہی نہ رہیں بلکہ ذرا ثواب کی نیت سے اپنے دوست و احباب تک بھی پہنچا دیں۔ جی ہاں، آج کا یہ سلسلہ فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھرپور ہے۔ کیا ہی عجب ہو کہ ہم بھیجیں اور وہ سنیں، صحابہ اکرام کی محبت اس کے دل میں مزید بڑھ جائے اور آپ ذریعہ بن جائے۔ تو جو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں وہ لنک شیئر کر دیجئے، اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں، ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں، اکیلے ہیں، تو گزارش کروں گا کہ ذرا فیملی والوں کو بھی بٹھا لیں۔ آج انشاءاللہ الکریم شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب مل کر سنیں گے، اور انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ ہم نعرے بھی لگائیں گے۔ بلکہ میں چاہوں گا کہ آج کے سلسلے کا آغاز تو ہم امیر اہل سنت کے جو دیے گئے نعرے، جس میں آپ کی تمام جو چیزیں ہیں، یوں سمجھیے کہ آپ کے جو اوصاف ہیں، آپ کے جو کمالات ہیں، امیر اہل سنت نے اس میں گویا کہ لکھ دیے ہیں، اسی نعرے سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ پھر ایک کلام بھی انشاءاللہ الکریم شامل کریں گے۔ آپ نے بھی خاموش نہیں رہنا ہے، اور میرے نعرے پر آپ نے جواب دینا ہے حضرت صدیق ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی آواز مجھ تک نہیں آئے گی، لیکن آپ کی جو دل کی آواز ہے وہ انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچے گی۔ تو آئیے میرے ساتھ آپ شامل ہو جائیے، اور آپ کہیے گا حضرت صدیق ہیں۔ خائف رب العلا حضرت صدیق ہے، عاشق خیر الورا حضرت صدیق
صدیق ہے، رازدار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، جانثار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، پے کرے صدق و وفا حضرت صدیق ہے، صاحب جود و سخا حضرت صدیق ہے، یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، یار مزار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، محبوب رب غنی حضرت صدیق ہے، یار آخری نبی حضرت صدیق ہے، پیشوائے متقی حضرت صدیق ہے، جنتی بالیقین حضرت صدیق ہے، خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق ہے، ہاں امیر المؤمنین حضرت صدیق ہے، سارے ولیوں سے بڑے حضرت صدیق ہے، پیشوا اصحاب کے حضرت صدیق ہے، نار سے آزاد بھی حضرت صدیق ہے، خلد میں جو شاد بھی حضرت صدیق ہے، ہمدم و غمخوار کون حضرت صدیق ہے، حامی عطار کون حضرت صدیق ہے، حضرت صدیق ہے، حضرت صدیق ہے، سبحان اللہ۔ آئیے پروگرام میں ہم ایک کلام شامل کرتے ہیں جس میں اعلیٰ حضرت نے بڑا کمال کیا ہے اور صحابہ اکرام کے وصف کو ایک شعر میں جو پرویا ہے وہ بڑا ہی شاندار آپ نے کمال کیا ہے۔ آئیے کلام سنیے پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے لیکن رضا ختم سو کر اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ذرے جھڑ کر تیری ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم 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 کلعت ضرب نہیں پشتاروں کے کلعت ضرب نہیں پشتاروں کے کلعت ضرب نہیں پشتاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس
جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے جلوے جھلکر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤ 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 پہ توڑے گئے بیماروں کے توڑے گئے بیماروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے مجرموں چشم تبسم رکھو مجرموں چشم تبسم رکھو مجرموں چشم تبسم رکھو مجرموں چشم تبسم رکھو بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے جانو دل تیرے قدموں پروار 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 کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے صدق و عدل و کرم وہ ہمت میں صدق و عدل و کرم ہمت میں صدق و عدل و کرم وہ ہمت میں صدق و عدل و کرم ہمت میں چار سو شور ہے ان چاروں کے چار سو شور ہے ان چاروں کے چار سو شور ہے ان چاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے بہرے تسلیم علی میدان میں 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 سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکتے رہتے ہیں تلواروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے کیسے آقا کا پتا رضا رضا کیسے آقا کا بنتا ہو رضا کیسے آقا کا بندہ ہو رضا کیسے آقا کا بندہ ہو رضا کیسے آقا کا بندہ ہو رضا بولے والے میری سرکاروں کے بولے والے میری سرکاروں کے بولے والے میری
آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بھی جب لکھتے ہیں تو کیا کمال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے ایسے ہیں صدیق اکبر. آئیے گفتگو کا اب آغاز کرتے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی کچھ باتیں سنتے ہیں. مفتی صاحب کی طرف میں بڑھوں گا. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے بچپن اور اسلام سے پہلے کے آپ کے احوال؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت عام الفیل، یعنی وہ ہاتھی والا جو ایک حادثہ ہوا تھا، جو کعبہ ڈھانے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے، تو اس کے 2.5 سال کے بعد، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کے 2 سال بعد، اچھا 2 سال چند ماہ بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 6 ماہ شکم مادر میں رہے اور 2 سال تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش مکہ معظمہ میں ہوئی. صرف تجارت کی غرض سے مکہ کے باہر تشریف لے گئے. اپنی قوم میں بڑے مالدار، بامروت، حسن اخلاق کے پیکر واہ واہ اور نہایتی عزت و شرف والے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا حضرت صدیق اکبر کے جسمانی خد و خال کیسے تھے؟ تو فرماتی ہیں کہ آپ کا رنگ سفید، جسم کمزور اور رخسار کم گوشت والے تھے. کمر کی جانب سے تیبند کو مضبوطی سے باندھا کرتے تھے تاکہ لٹکنے سے محفوظ رہے. آپ کے چہرے اقدس کی رگیں واضح نظر آتی تھی. اس طرح ہتھیلیوں کی پچھلی رگیں بھی صاف نظر آتی تھی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں مرض موت میں جب عیادت کے لیے حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ گندمی رنگ اور کم گوشت والے ہیں. بہرحال یہ مختصر سے ان کی سیرت کی کچھ جھلک تھی. بچپن میں آپ کی زندگی جو رہی وہ صدق و صفا والی ہی رہی. سبحان اللہ، کیا بات. پاکیزگی بچپن ہی سے یہ سب انداز تھے. ایک مرتبہ ایسی جگہ ناپسندیدہ جگہ آپ کو لے کے چلا گیا. ان کے والد ماجد ان کو ناپسندیدہ جگہ لے کر چلے گئے جہاں نہیں جانا چاہیے. اب وہاں گئے، وہاں کا منظر دیکھ کر آپ کو بڑا عجیب سا لگا اور ایسی فرمائشیں وہاں آپ نے کی کہ جو وہاں سے ملنا نہیں تھی. آپ کو غصہ آیا، غصے میں کچھ آپ نے نامناسب چیز جو وہاں کے اعتبار سے تھی کر دی. والد ماجد ہاتھ پکڑ کر لے کر گھر آئے. والدہ ماجدہ کے سپرد کرتے ہوئے غصے میں کہا، پورا واقعہ سارا بیان کر دیا. ماں نے کہا انہیں اس کے حال پر چھوڑ دو. جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی، اے اللہ عز و جل کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو کہ یہ بچہ عتیق ہے. اللہ اللہ اللہ، عتیق، کیا بات ہے. یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، سبحان اللہ. محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا صاحب اور رفیق ہے. واہ 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 واہ. اور یہ روایت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں عرض کی. واہ واہ. جب یہ بیان کیے تو سدرۃ المنتہا کے مکی حضرت سیدنا جبریل امی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، صدق ابو بکر وہو صدیق، یعنی ابو بکر نے سچ کہا اور وہ صدیق ہے. سبحان اللہ. یہ 3 بار یہ الفاظ دہرائے. تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن واہ واہ واہ. اس طرح سے گزرا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایسی جگہ سے بھی آپ نے پرہیز کیا. واہ واہ. عفت و پاکیزگی آپ کا شعار رہا، صدق و صفا
آپ کا معیار رہا. سبحان اللہ. یعنی بچپن ہی سے اللہ پاک نے آپ کو ان کاموں سے محفوظ رکھا ہے. غیر اللہ کی طرف آپ راغب نہیں ہوئے, آپ کی رغبت نہیں ہوئی, آپ متوجہ نہیں ہوئے. یعنی قبل اسلام بھی گویا کہ یوں سمجھے کہ ایک معبود کی طرف آپ کی جو ہے یوں توجہ رہی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستگی ہوئی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جو حاصل ہوئی وہ بھی سبحان اللہ کمال کی تھی. ناظرین, یہ آپ کا بچپن مبارک تھا. یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بچپن ہی سے اعلیٰ تھی, بچپن ہی سے گویا کہ افضل تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس کو کوئی مقام و مرتبہ دینا ہوتا ہے نا, اس کو قبل اسلام بھی بچپن میں بھی اس کو سنبھالے رکھتا ہے, اس کو بچائے رکھتا ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش ہی ایسی فرماتا ہے کہ وہ بولتے ہیں نا کہ پہلے کے احوال پر بھی کوئی بہت زیادہ یوں سمجھے کہ کلام نہ کر سکے. چلے میں اب مزید جنید برکاتی صاحب کی طرف بڑھوں گا. ویسے تو جنید بھائی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مبارک زندگی ہے, آپ کی جو مبارک شخصیت ہے, یہ محتاج تعارف نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو ناظرین بھی ہو سکتا ہے اس کو فیل کرتے ہوں کہ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ کون ہے, ان کا نام کیا ہے, تو کہیں صدیق اکبر. ٹھیک ہے, تو تقریباً سب یہی نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں, بچے کی زبان پر الحمدللہ یہ جاری ہوتا ہے صدیق اکبر صدیق اکبر. لیکن آپ کا اصل نام کیا تھا, آپ کی کنیت کیا تھی, جو القابات آپ کو دیے گئے. ویسے تو القابات کی ایک لمبی فہرست ہے, لیکن اگر آپ کچھ القابات اور اس کی تشریح بیان کریں ایک عشق والے انداز میں تاکہ عاشقان صدیق اکبر مچل اٹھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی محمد. سب سے پہلے تو ندیم بھائی میں الحمدللہ اس بات پر اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. یعنی وہ جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے نا, یعنی کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ انبیاء و رسول کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان ہیں الحمدللہ. اور اکثر جمعہ میں, عیدین میں, خطبوں میں ہم یہ لقب آپ کا سماعت کرتے رہتے ہیں. آپ کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے. جس قدر آپ کا ذکر کیا جائے اس قدر مطلب برکتیں ہی حاصل ہونا ہے. آپ نے تذکرہ کیا ہے آپ کے مبارک ناموں کا. ماشاءاللہ آپ کے ناموں کے متعلق 3 قول ملتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے ناظرین شاید یہی جانتے ہوں گا کہ بھائی ابو بکر آپ کا نام ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آج ناظرین کی حیرت میں بھی اور علم میں بھی اضافہ ہوگا کہ آپ کے نام کے متعلق 3 اقوال ملتے ہیں. پہلا قول ہے عبداللہ بن عثمان. ٹھیک ہے, رضی اللہ تعالیٰ, یعنی عبداللہ آپ کا نام تھا. عبداللہ, جی عبداللہ آپ کا نام تھا. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان ہے. یعنی ایک روایت یہ کہ آپ کا نام عبداللہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کا نام عبد الکعبہ ہے. جی ہاں, جمہور اہل نسب کے نزدیک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدیم نام, پرانا نام عبد الکعبہ تھا. اور مشرف با اسلام ہونے کے بعد, دامن اسلام میں آنے کے بعد, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آنے کے بعد, یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی آپ کا نام تبدیل فرما کر عبداللہ رکھ دیا. تو لہٰذا پہلا نام عبداللہ اور دوسرا عبد الکعبہ, یہ بھی نام تھا لیکن پرانا نام تھا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یا آپ کے والد نے جو یہ نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا. اور اسی طرح تیسرا قول یہ ہے کہ آپ کا نام عتیق ہے. اکثر محدثین ندیم بھائی ان کے نزدیک آپ کا نام عتیق ہے کہ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عتیق امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے, اور یہ نام ان کے والد نے رکھا. جبکہ حضرت سیدنا موسیٰ بن طلحہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ یہ نام آپ کی والدہ نے رکھا, عتیق. اب ان تینوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں. یعنی ہو سکتا ہے ناظرین سوچے کہ بھائی ہم نے تو ابو بکر سنا ہے اور وہ نام تو یہ لے ہی نہیں رہے, عبداللہ کہہ رہے, عبد الکعبہ کہہ رہے, عتیق کہہ رہے. تو ایف جی این چینل کے ناظرین ان تینوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں ہے. مطابقت کی صورت یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والدین نے آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا. بعد میں انہوں نے یعنی والدین نے یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا, اور عتیق یہ
آپ کا لقب تھا لیکن اسے نام کی حیثیت حاصل ہو گئی. تو بات وہی آئے گی پھر ابو بکر صدیق جو کہا جاتا ہے, اور ہم نے یہاں پر بھی لگائے نعرے کہ حضرت صدیق ہے. تو یہ صدیق اکبر یہ ماشاءاللہ آپ کے بہت سارے القابات میں سے ایک لقب ہے. ایک لقب صدیق ہے اور ایک لقب عتیق ہے. اور یہ بھی کیوں ہے, یہ بھی اگر ناظرین سنیں گے, آپ کی اجازت ہو تو یہ بھی تشریح بھی اس کی کر دی جائے. یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے FGN چینل کے ناظرین, دو لقب بہت زیادہ مشہور ہے, ایک صدیق اور ایک عتیق. اب اسلام میں سب سے پہلے اس لقب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ملقب کیا گیا. کون سا لقب؟ عتیق. یہ لقب صرف آپ ہی کو اسلام لانے سے پہلے یہ لقب دیا گیا. آپ سے پہلے کسی کو اس لقب سے ملقب نہیں کیا گیا. اچھا, عتیق کہنے کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ, جہنم سے آزادی کے سبب آپ عتیق ہے. کیا بات. جی ہاں, حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا انت عتیق من النار, تم جہنم سے آزاد ہو. تب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عتیق ہو گئے. یعنی کیا شان ہے کہ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا, کئی باتوں کا اس میں اظہار ہے. ہاں, مالک و مختار ہونے کا بھی اظہار ہے, جسے چاہے اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے, جسے چاہے اسے جنت کا پروانہ عطا کر دے. اچھا, دوسرا لقب جو ہے آپ کا ماشاءاللہ, یہ تو عاشقوں کے لیے یوں کہیے کہ مزید عشق میں اضافے کا سامان ہے اس کا سننا, کہ آپ کا جو لقب ہے صدیق, تو یہ صدیق لقب کے متعلق ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, فرماتی کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس گئے, پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی, جب واپس تشریف لائے اور آپ نے جو ہے قریش کو جمع کیا اور سارا احوال بیان کیا کہ میں اس طریقے سے راتوں رات کا مکے سے بیت المقدس گیا. جب انہوں نے یہ بات سنی نا ندیم بھائی, تو ان کو ایسا لگا کہ جیسا کہ کوئی بہت بڑی چیز ہاتھ آ گئی ہے, معاذ اللہ اب ان کو جو ہے وہ غلط ثابت کرنے کی, جھٹلانے کی. تو وہ سب سے پہلے کہاں گئے؟ وہ قریش جو ہے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. کہا اے ابو بکر, چونکہ آپ کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستی تھی, جو ہے اظہار نبوت سے پہلے کی بھی دوستی تھی. تقریباً 20 سال آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 18 سال ساتھ میں رہے, اور پھر جب اظہار نبوت ہوا تو پھر بھی ساتھ میں رہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر, تمہیں پتا ہے کہ تمہارے رفیق کیا کہہ رہے؟ کہا کیا کہہ رہے؟ کہا وہ کہہ رہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا, کعبے سے مکے سے راتوں رات بیت المقدس گیا. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انداز دیکھیے, کیسا عاشقانہ انداز تھا. کہتے کیا وہ ایسا کہہ رہے؟ کیا وہ ایسا کہہ رہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ شاید ان لوگوں کو, انکار کرنے والوں کو اس میں خوشی ہوئی ہوگی کہ ہاں دیکھیے اب یہ ہماری بات مان لیں گے. کہا ہاں وہی ایسا کہہ رہے. کہا اگر وہ ایسا کہہ رہے تو سچ کہہ رہے. اللہ, اگر وہ ایسا کہہ رہے تو سچ کہہ رہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ تم بھی کہہ رہے ہو کہ وہ سچ کہہ رہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی راتوں رات جو ہے مسجد حرام سے یعنی مکے سے بیت المقدس چلے جائے؟ تو آپ نے کتنا پیارا جواب دیا, ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس بات کی مجھ سے تصدیق چاہتے ہو کہ وہ یہاں سے مکے سے بیت المقدس گئے اور میں اس کو قبول کروں یا نہ کروں. ارے میں تو اس سے بڑی بڑی باتیں ان کی قبول کر چکا ہوں. وہ آسمانی باتیں آسمانی باتوں کی مجھے خبر دیتے ہیں, میں اس پر ایمان لاتا ہوں. تو پھر یہ بات تو میرے لیے بہت معمولی بات ہے. تو اس طرح جب آپ نے یہ تصدیق کی معراج کے واقعے کی, تب سے آپ کا لقب صدیق ہو. کیا بات ہے. یعنی سب سے پہلے اسلام میں جو یوں سمجھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مصدق ہونے کا شرف حاصل جن کو ہوا ہے, وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. سبحان اللہ. ایسی کئی ساری خصوصیات ہیں جو سب سے پہلے آپ نے پائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی میں رہے, سب سے پہلے آپ کو یہ سعادت ملی, آپ سب سے پہلے مصدق رہیں, سب سے پہلے حضور کے دامن سے وابستہ ہونے والی جو ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جو مردوں میں, جو بڑے مردوں میں ہیں.
خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، اسی طرح بچوں میں جو ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. اسی طرح سب سے پہلے آپ جامع القرآن ہے، بہت ساری خصوصیات ہیں جو سب سے پہلے آپ میں موجود ہے اور آپ نے وہ کام کیا ہے. سبحان اللہ. یہ گفتگو چلتی رہیں گی، لیکن اب بڑی ہی پیاری گفتگو کی طرف میں اب بالکل بڑھنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ شان صدیق بزبان قرآن. سبحان اللہ. ناظرین، یہاں تو آ کے بات ختم ہو جاتی ہے کہ جس کے اوصاف کا ذکر قرآن میں موجود ہو، اب اس کی نیکی پر، اس کی پرہیزگاری پر، اس کے نیک ہونے پر، اس کے افضل ہونے پر بتائیں کہ کون سا شک کیا جا سکتا ہے. کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ شان صدیق بزبان قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ہائے 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 الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. واہ 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 واہ. ترجمہ اس کا، سبحان اللہ. اور عنقریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو. وہ صرف اپنے سب سے بلند بالا شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے. اب یہ تو آیت کریمہ آپ نے سنی، اس کا ترجمہ سنا. یہ آیت نازل کب ہوئی؟ کیا بات ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کر دیا. حضرت میں اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس میں یہ ظاہر فرما دیا گیا کہ ابو بکر کا یہ فعل محض اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں تھا، اور نہ ان پر حضرت بلال وغیرہ کا کوئی احسان تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حضرت بلال ہی کو آزاد نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی کئی ایسے تھے جو دامن اسلام سے وابستہ ہونے کے سبب تکلیف دیے جاتے تھے. حضرت ام امیس اور حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے، تو ان کو بھی آزاد کیا. تو مفسرین کا اجماع ہے اس آیت میں سب سے بڑے پرہیزگار واہ واہ واہ. اتقا. واہ واہ. جو فرمایا گیا یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد ہے، کیونکہ یہ آیت آپ ہی کے شان میں نازل ہوئی. اور ان آیت مبارک میں افضل الناس بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے انوار جگمگا رہے ہیں. ان میں کچھ لمحات و انوار بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ دنیا میں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا، باوجود کہ معصوم نہیں، لیکن کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں ایسے بہت سے متقی گزرے ہیں جنہوں نے کبھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا. یعنی متقین کی اعلیٰ قسم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سب سے بڑے متقی ہیں. ان سے گناہ کا ارتکاب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سیرت کا مطالعہ کرنے والوں پر یہ فضیلت بھی واضح ہو جائے گی کہ آپ کی مبارک زندگی میں کسی گناہ کا ارتکاب نظر ہی نہیں آتا، بلکہ نیکی کے کاموں پر دوسروں سے سبقت کرنے کا پہلو ہی غالب نظر آتا ہے. سبحان اللہ. دوسری فضیلت، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا. سَيَجَنَّبُهَا، ہے نا، جیسا کہ آیت میں فرمایا ان قریب ان کو آگ سے دور رکھا جائے گا. نیز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے بھی ان ہستیوں میں سے ہے جن کے بارے میں جہنم کی معمولی سی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتہت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. سبحان اللہ. ترجمہ ہے بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ ہے وہ پہلے ہو چکا، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے اور وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنے دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے
اور انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی. فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اور ایک اور فضیلت بیان کی گئی کہ جہنم سے دور رکھے جانے میں ان کے جنتی ہونے کی بھی بشارت ہے. بے شک سبحان اللہ. کیونکہ جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہے ان میں سے بعض کے لیے تو مقام آراف ہے. جن کی نیکی برابر برائیاں بھی برابر تو ان کو آراف کہتے ہیں. جنت و دوزخ کے بیچ میں ایسا مقام ہوگا کہ ایک مقام ہوگا جس کو آراف کہا گیا ہے, جو جہنم بھی نہیں اور جنت بھی نہیں. لیکن اہل تقوی جسے جہنم سے بچنے کی بشارت ہو اس کے لیے دوسرا مقام جنت ہی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا تو وہ کامیاب ہو گیا. بے شک پھر خصوصاً تقوی اور نفس کی بری خواہشات سے بچنے کا نام ہی ہے نا. تقوی تو نفس کی بری خواہشات سے بچنے کا نام ہے, اور ایسوں کے لیے جنت کی سری بشارت ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے دور روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے. بلکہ جنت کی اصل تیاری ہی متقین کے لیے ہوئی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. سبحان اللہ. اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے اور وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ایک اور فضیلت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ الاتقا کا لفظ با اتفاق امت آپ ہی کے لیے مقرر کیا گیا. سبحان اللہ. یعنی سارے صحابہ تابعین طبع تابعین ائمہ مجتہدین مفسرین سب نے کہا کہ اتقا میں سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور ایک اور فضیلت عرض کر دیتا ہوں کہ آیت سے آپ کا تمام امت سے افضل ہونا بھی معلوم ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑا متقی قرار دیا. سبحان اللہ. الاتقا. اور سب سے بڑے متقی کو اللہ رب العالمین نے خود ہی سب سے افضل مکرم قرار دیا. جی. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا جو ہے وہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. تو نیز تقوی کا مقام دل ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان فی القلب. ایمان جو ہوتا ہے دل میں دل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. جی. پوشیدہ چیز ہے نا. ثم یشیر بیدی الی صدری. پھر حضور نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف. التقوی ہاں ہونا. تقوی یہاں ہے. التقوی ہاں ہونا. تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں. کیا بات ہے. صدیق اکبر سے بڑا متقی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن جن کو الاتقا کہے. کیا بات ہے. خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں. خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں. کرے پھر کیوں نہ اکرام کیا صدیق اکبر کا. کرے پھر کیوں نہ اکرامت کیا صدیق اکبر کا. نبی کا اور خدا کا مدح ہو صدیق اکبر گئے. نبی کا اور خدا کا مدح ہو صدیق اکبر گئے. نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا. نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا. اس لیے ہم کہتے ہیں
بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. قرآن نے جن کے وصف کو بیان کیا وہ اب تو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، جن کی فضیلت کو، جن کے اس اعلیٰ وصف کو قرآن نے بیان کیا. سبحان اللہ. اور یہ بڑی پیاری بات لگی مفتی صاحب کہ اتقا فرمایا گیا، اور دوسری جگہ پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت و تقریب والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. یعنی اللہ کے نزدیک بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ جو عظمت ہے وہ کمال ہے. تو پھر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد تمام امتوں میں جو سب سے افضل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. انشاءاللہ منقبتوں کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا اور گفتگو کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا، بلکہ ایک منقبت اگر ہم اور مزید پروگرام میں شامل کر لیں، آپ بھی شامل ہو جائیں، جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، آپ کے بچے ہیں جو بچے دیکھ رہے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں. آج تو آپ جھومیں، آپ گائیں، مطلب منقبت پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اس کی خوب برکتیں ملے گی. کیا شان پائی اللہ اکبر، کیا شان پائی اللہ اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر، کیا شان پائی اللہ اکبر، کیا شان پائی اللہ اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر. سرکار کے ہو تم خاص دل پر، سرکار کے ہو تم خاص دل پر صدیق اکبر صدیق اکبر. تم ہی تو ٹھہرے پہلے خلیفہ، ہر ایک صحابی قائل تمہارا. تم ہی تو ٹھہرے پہلے خلیفہ، ہر ایک صحابی قائل تمہارا. فاروق فاروق ہو یا عثمان و حیدر، فاروق ہو یا عثمان و حیدر صدیق اکبر صدیق اکبر. کیا شان پائی اللہ اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر. ہر وقت آقا کے ساتھ رہتے، سفروں حجر میں بازاروں گھر میں، ہر وقت آقا کے ساتھ رہتے، سفروں حجر میں بازاروں گھر میں. اب بھی لا حد میں ان کے برابر، اب بھی لا حد میں ان کے برابر صدیق اکبر صدیق اکبر. کیسی ہے رونق عثمان عمر بھی دربار میں ہے حاضر علی بھی. کیسی ہے رونق عثمان عمر بھی دربار میں ہے حاضر علی بھی. کرتے ہیں بیعت شبیر و شبر، کرتے ہیں بیعت شبیر و شبر صدیق اکبر صدیق اکبر. کیا شان پائی اللہ اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر. اصحاب کے گل گاتے رہیں گے، عزت پہ پہرے دیتے رہیں گے. اصحاب کے گل گاتے رہیں گے، عزت پہ پہرے دیتے رہیں گے. ہم بھی اجاگر خادم ہے نوکر، ہم بھی اجاگر خادم ہے نوکر صدیق
صدیق اکبر صدیق اکبر کیا شان پائی بولا کیا شان پائی تھا کیا شان پائی کیا شان پائی کیا شان پائی اللہ اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حق ہے. اب بہت ہی اہم گفتگو کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور یوں سمجھیے کہ آج کے پروگرام کا ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. مفتی صاحب بڑی کثرت سے بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افضل ترین شخصیت ہے انبیاء اور رسول کے بعد. یہ کیا ہے یہ عقیدہ؟ میں یہ بھی پوچھنا آپ سے چاہوں گا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا یار بس ہے تو ہے، مانو تو بھی صحیح نہ مانو تو بھی صحیح، کیا مسئلہ ہے، ایک ہی تو شخص کا جو ہے وہ معاملہ ہے، ایک ہی شخص پر اگر آپ لا کر سارا مدار کھڑے کر دیں گے تو کیسے چلے گا؟ تو ذرا آسان ہونا چاہیے، دور بھی چینج ہو رہا ہے تو عقیدے بھی چینج ہو، ذرا اس کو بھی آج آپ کمپلیٹ کیجئے گا. اللہ اکبر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یعنی بعض چیزیں ہوتی ہیں نا جو اجماع سے ثابت ہوتی ہیں، بعض چیزوں کا انکار وہ انسان کو کسی ایک مقام سے کسی دوسرے مقام کی طرف لے کر چلا جاتا ہے. میں حکم لگانے کے لیے کوئی دارالفتہ کی محفل نہیں ہے کہ یہاں کوئی حکم لگاؤں، لیکن انسان کو بعض اوقات ایسی گفتگو جنت کی وادی سے جہنم کی وادی کی طرف لے کے چلی جاتی ہے، اللہ اکبر، گمراہیت کی طرف لے کے چلی جاتی ہے، کفر کی طرف لے کے چلی جاتی ہے. بعض مقامات تو ایسے بھی ہوتے کہ اپنی من کی جب کرنے لگتا ہے، اپنے نفس کی بولی، اپنے من کی بولی جب وہ بولنے لگتا ہے تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ایسی چیزوں سے محفوظ کرے. آمین آمین. جو ہماری گفتگو چل رہی تھی نا کہ تقوی کا مقام دل ہے، اور صدیق اکبر کے مبارک دل کا حال آئیے حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور حدیث مرفوع حضرت امام ترمذی نے ابو بکر عبداللہ مزنی کے طور پر نقل کیا ہے. فرمایا ما فضلکم ابو بکر بکثرت صیام ولا صلاۃ. یعنی ابو بکر تم لوگوں سے نماز اور روزے کی کثرت کی وجہ سے آگے نہیں نکلے، بلکہ اس چیز کی وجہ سے آگے نکلے جو ان کے دل میں قرار پکڑے ہوئے، سبحان اللہ. یعنی قوت ایمانی. جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی تھی. ابھی آپ نے معراج کا واقعہ سنا نا جی، اچھے سے اچھا. بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت المقدس گئے ہی نہیں، روایتوں سے یہی ثابت. اس سے پہلے کبھی بیت المقدس تشریف نہیں لے گئے، اور دعویٰ کرے کہ بیت المقدس گیا. حضرت صدیق اکبر کو بھی وہ بھی راتوں رات 3 مہینے کا اس وقت راستہ، تقریباً اونٹوں سے جانے میں، گھوڑوں سے جانے میں 3 مہینے کا راستہ. اور جب وہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کی تصدیق کرنا، ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہیں کی نا کہ میرے آقا نے ایسا کہا ہے. اگر میرے آقا نے کہا تو سچ کہا. تو یہ قوت ایمانی تھی. اور اللہ عز و جل کی معرفت ربانی یہ بھی حاصل تھا، تقوی بھی حاصل تھا، اللہ کا خوف بھی تھا. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل ہونے پر اہل سنت کا اجماع. عقائد نسبیہ آپ پڑھی بھی ہوگی درس نظامی میں. جی الحمدللہ. اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر فاروق، پھر عثمان ذو النورین، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. ان کی خلافت بھی اسی ترتیب سے ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام صدقات و خیرات قبول ہیں. سبحان اللہ. اور اعلیٰ درجے کے اخلاص پر مبنی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رائے خدا میں دیے گئے ہر مال کے متعلق فرمایا کہ اس کا مقصد دکھاوا ریاکاری نہیں، بلکہ یتزکا، جو میں نے پہلے آیت پڑھ کے سنایا تھا، تاکہ اسے پاکیزگی ملے. اور اللہ تعالیٰ اچھی نیت والے عمل کو ضائع نہیں فرماتا.
بلکہ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال خرچ کرنے پر بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا، چنانچہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ نیز اعلیٰ درجے کی اخلاص کی گواہی اللہ نے یوں ہی دی، یوں ہی ارشاد فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا کی تلاش کرنے کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ یہ تو قرآن میں یہ چیزیں تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے آخری ایام میں حکم ارشاد فرمایا مسجد میں کسی کا دروازہ باقی نہیں رہے گا مگر ابو بکر کا دروازہ، کسی کا دروازہ باقی نہ رہے مگر ابو بکر صدیق کا دروازہ، ان کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام کو بلایا، کھانا تیار کیا، سب کو ایک ایک لقمہ کھانا عطا فرمایا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو 3 لقمے عطا کیے۔ سبحان اللہ سبحان کرم، یہ تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ نہ پوچھو۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا جب پہلا لقمہ دیا تو حضرت جبریل نے کہا اے عتیق تجھے مبارک۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب دوسرا لقمہ دیا تو میکائیل علیہ السلام نے کہا اے رفیق تجھے مبارک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تیسرا لقمہ دیا تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے صدیق تجھے مبارک۔ سبحان اللہ، کیا شان کیا ہے اللہ، کیا شان پائی اللہ اکبر، کیا شان پائی اللہ اکبر، صدیق اکبر صدیق اکبر، کیا شان پائی اللہ اکبر، صدیق اکبر صدیق اکبر، ہر وقت آقا کے ساتھ رہتے، سفر و حضر میں بازار گھر میں، ہر وقت آقا کے ساتھ رہتے، سفر و حضر میں بازار و گھر میں، اب بھی لا حد میں ان کے برابر، اب بھی لا حد میں ان کے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا شان پائی اللہ اکبر، صدیق اکبر صدیق اکبر، سرکار کے ہو تم خاص دلبر، سرکار کے ہو خاص تم دلبر، صدیق اکبر صدیق اکبر۔ چند باتیں مزید اس پہ گفتگو کرنا ضروری ہے جی جی چونکہ آپ نے یہ ٹاپک ہی چھیڑا ہے کہ افضلیت۔ جی جی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے زبردست صحابی رسول ہے، علم و فضل، تقوی اور قرآن کے عالم۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ صدیق اکبر پیچھے تھے، میں آگے چل رہا تھا، تو ارشاد فرمایا کیا تم اس کے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ۔ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل کسی شخص پر نہ تو سورج طلوع اور نہ ہی غروب ہوا؟ اللہ 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 اللہ۔ عقیدہ اہل سنت بھی سماعت کر لیں کہ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ بے شک جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن یہ سب برابر نہیں ہیں، بے شک کیونکہ اللہ پاک نے کسی کو دولت ایمان عطا فرمائی اور دولت ایمان دے کر دوسروں سے ممتاز کر دیا۔ پھر اہل ایمان میں کسی کو علم تو کسی کو تقوی
پرہیزگاری عطا فرمائی اور ان کو دوسروں سے فضیلت بخشی. فضیلت کا یہ سلسلہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ افضلیت تک جا پہنچتا ہے. جی اس لیے کہ اللہ پاک نے مختلف بندوں کو مختلف اعتبار سے افضلیت سے نوازا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ پاک نے دیگر انبیاء کے اصحاب سے افضل بنایا. صحیح. 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام رسولہ نظام آئے, ان کے بھی ساتھی ہماری رہے. جی تو ان سے افضل ہمارے نبی کے صحابہ کو بنایا, سبحان اللہ. اور صحابہ کرام میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. الحمدللہ. اس بات پر اجماع ہے, امت کا اجماع, سبحان اللہ. کہ خلفائے راشدین تمام صحابہ سے افضل ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام اہل سنت, بے شک. امام عشق و محبت, امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں, اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ مرسلین ملائکہ و رسل و انبیاء بشر کے بعد حضرات خلفائے اربعہ رضوان اللہ تعالی علیہم تمام مخلوق الہی سے افضل ہے. تمام امم عالم اولین و آخرین میں کوئی شخص ان کی بزرگی و عظمت و عزت و وجاہت و قبول و کرامت اور قرب و ولایت کو نہیں پہنچتا. سبحان اللہ. پھر مزید فرمایا, ان کی باہم ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر, سبحان پھر فاروق اعظم, پھر عثمان غنی, پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں حضرت صدیق عمر کی افضلیت جب اجماع قطعی ہوا تو اس کے مفاد یعنی اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ تفضیل شیخین کی قطعیت میں کیا کلام رہا. اللہ, اب کوئی کلام ہی کلام ہی نہیں رہا. ہمارا اور ہمارے مشائخ طریقت و شریعت کا یہی مذہب ہے. واہ واہ واہ. اعلیٰ حضرت مزید لکھتے ہیں کہ بالجملہ مسئلہ افضلیت ہرگز باب فضائل سے نہیں, بعض لوگ اس کو باب فضیلت سے ہاں, جوڑتے ایسی بس ایک فضیلت ہے, بس مانو نہ مانو. فضیلت ہونا اور ہے, افضلیت ہونا اور ہے. واہ واہ واہ. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. صحیح ہے. سبحان اللہ. حق ہے. ہے نا؟ فضیلت تو بہت سو کی آئی ہے, یقیناً بہت سے لوگ صاحب فضیلت ہیں, جی لیکن افضلیت صدیق اکبر کے کیا ہیں. بات ہے. واہ واہ واہ. اور ہرگز باب بالجملہ مسئلہ افضلیت ہرگز باب فضائل سے نہیں جس میں ضعاف حدیثیں یعنی ضعیف حدیثیں سن سکے, بلکہ موافق و شرح موافق میں تو تصریح کی کہ باب عقائد سے ہے. یعنی یہ صرف ضعیف حدیثوں سے نہیں بلکہ باب عقائد سے اس کو جوڑا گیا, اور اس میں احاد صحاح یعنی صحیح لیکن خبر واحد روایتیں بھی نامسموع ہیں. یعنی ایسی روایتیں ہیں کہ جو یعنی یہ جو چند باتیں ابھی آخر کی بیان میں یہ تھوڑا سا اصطلاحات حدیث تھی. جی تو یہ ہر ایک کے سمجھ سے ورا ہے, جی, پرے ہے کہ یہ اس طرح کی. کلیئر مفتی صاحب یہ ہے کہ یہ عقیدے کے باب سے ہیں, اور یہ کنفرم ہے, اس پہ امت کا اجماع ہے, علماء کا اجماع ہے کہ جناب افضل ترین جو شخصیت ہے نا بعد الانبیاء اور رسول, یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. مفتی صاحب اس کثرت سے سبحان اللہ مقتوۃ المدینہ پر جو کتاب فیضان صدیق اکبر, اس میں پورا ایک باب ہے افضلیت صدیق اکبر. میں حیران ہوا کہ مجلس المدینہ العلمیہ نے اس قدر اس میں جو ہے وہ ماشاءاللہ اپنی جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ 20 اقوال درج کر دیے حوالوں کے ساتھ, احادیث کے ریفرنس کے ساتھ, کی ہم نہیں کہتے یعنی آج یہ بولتے نا 15-20 سال کا مسئلہ نہیں ہے کہ جناب یہ افضلیت کو بیان کیا جا رہا ہے, بلکہ ہمارے اکابر کا یہ نظریہ یہ رہا, عقیدہ یہ رہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اختلاف اب کیا جا رہا ہے. جی میں بخاری شریف چند سالوں سے پڑھانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. بخاری شریف پڑھاتے وقت کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے وفات ظاہری کا جب وقت آیا, اس وقت جب مصلی امامت خالی تھا, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, جی مصلی امامت خالی ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مر ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو حکم دے کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ جانتی تھی کہ میرے باپ رقیق القلب ہیں, وہ سرکار کا مصلی خالی دیکھیں گے تو برداشت نہیں کر سکیں گے. تو
کہا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. کہا مر ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. پھر حضرت عائشہ نے یہ کہا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور پھر فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں. اور پھر حضرت ابو بکر مصلی امامت پر آگے بڑھے اور انہوں نے نماز پڑھائی. کیا بات، یہ شان سبحان اللہ. محدثین نے بیان فرمائی ہے کہ مصلی امامت پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھڑے ہونا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دینا، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. اور ساتھ ساتھ یہ بھی انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم میں، رسول الانبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم میں، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا یہاں بات ہے. ایک چیز یہ عرض کر رہا تھا، افضلیت کا ہم نے بیان کیا، جی جی ساتھ ساتھ کہ ابو بکر کی افضلیت تو تھی ثابت ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر کی خلافت بھی یہاں ثابت ہو رہی سبحان اللہ. ہے کہ پہلے خلیفہ. بعض لوگ اس پر بھی کچھ جی طرح طرح کی باتیں آج کل لا رہے ہیں. جی جی امت کا اجماع، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا ابو بکر کی بیعت کر لی جی. تو اب کون باقی رہے گی؟ اللہ اللہ. وہ علی بے شک. جس نے خیبر کے دروازے کو اٹھا کر پھینک دیا، وہ کسی سے ڈرنے والے؟ اللہ اکبر. اللہ اللہ اللہ. بلکہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی ملتا ہے نا حضور کے، جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا تو میں اسے مفتری کی حد لگاؤں گا. بالکل ایسا ہی. یعنی الزام جو لگانے والے کی جو سزا ہے وہ اس کو سزا دوں گا. اللہ اللہ. حضرت یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تقیہ کر لیا تھا. ارے حضرت علی معذلہ ڈرپوک تھے. اللہ اللہ اللہ. ارے جن کے یعنی خیبر کا قلعہ جنہوں نے اکھاڑ کر دروازہ پہ کہہ کر کے تم مولا علی کی شان بڑھا نہیں رہے ہو بلکہ گھٹا رہے ہو. معاذ اللہ رب العالمین. یہ تو دو جرم ہو گئے نا. ایک تو افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں یہ بات کہہ کر، اور ان کی شان کو بھی گھٹا رہے ہیں. دو جرم ہو گئے. الامان والحفیظ الامان والحفیظ. بہرحال یہ دو چیزیں میں وہ بھول گیا تھا، لیکن پھر یاد آ گیا مجھے کہ حضرت سیدنا اس حدیث پاک سے مر ابا بکر فلیصلی بالناس، جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے، وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق. اور بھی ایک حدیث پاک ہے بڑی عشق والی ہے، محبت والی ہے، وہ عرض کر دوں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرت ابو بکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد پہاڑ پر گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت احد پہاڑ ہلنے لگا، اور شاک کہتے ہیں کہ جھومنے لگا. تو حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے احد ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک صدیق اور دو شہید ہیں. یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فضیلت ہے کہ اگر اس پر گفتگو کی جائے تو شاید ہمارے وقت ختم ہو جائے، لیکن سبحان اللہ. یعنی ابھی اس پروگرام سے پہلے جنید بھائی نے جو خواہش کا اظہار کیا کہ اتنا کچھ ہے کہ 22 دن ہم یہ پروگرام کریں نا تب بھی جو ہے وہ ختم نہ ہو. اتنی شان ہے آپ کی سبحان اللہ. اچھا اسی باب میں مفتی صاحب میں دیکھ رہا تھا کہ صحابہ اکرام کی کثرت کے ساتھ اقوال. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے افضلیت ہونے کی گواہی دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تو آپ نے بھی سب سے افضل شخصیت جس کو بتایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو دردہ، پھر آپ محدثین کی جماعت کو دیکھ لیں
تو باقاعدہ انہوں نے جو ہے لکھا ہے کہ یہ افضل ترین شخصیت، جو ہمارا عقیدہ ہے پورا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. امیر المؤمنین ہے آپ امام مسلمین ہے آپ، امیر المؤمنین ہے آپ امام مسلمین ہے آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر، خائف رب علا، سبھی اصحاب ہیں پڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر، عمر سے بھی وہ افضل ہے، وہ عثمان سے بھی افضل ہے، عمر سے بھی وہ افضل ہے، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہے، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہے، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہے، خائف رب العلا حضرت صدیق ہے، عاشق خیر الورا حضرت صدیق ہے، رازدار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، جانثار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، پے کرے صدق و وفا حضرت صدیق ہے، صاحب جود و سخا حضرت صدیق ہے، یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، یار مزار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، محبوب رب غنی حضرت صدیق ہے، پیشوائے متقی حضرت صدیق ہے، جنتی بالیقین حضرت صدیق ہے، خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق ہے، ہاں امیر المؤمنین حضرت صدیق ہے، سارے ولیوں سے بڑے حضرت صدیق ہے، پیشوا اصحاب کے حضرت صدیق ہے، نار سے آزاد بھی حضرت صدیق ہے، خلد میں جو شاد بھی حضرت صدیق ہے، ہمدم و غمخوار کون حضرت صدیق ہے، حامی عطار کون حضرت صدیق ہے، حضرت صدیق ہے، حضرت صدیق. اور یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے بلکہ صحابہ اکرام بھی بیان کرتے تھے. کیا بیان کرتے تھے جنید بھائی؟ ماشاءاللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بیان کی بات آپ نے کی ہے. الحمدللہ جگر گوشہ علی المرتضیٰ حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے کہ میں نے اپنے والد جی یعنی حضرت مولا علی سے پوچھا، ڈائریکٹ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد مولا علی سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ارشاد فرمایا ابو بکر. سبحان اللہ. میں نے پوچھا پھر کون؟ ارشاد فرمایا عمر. کہتے کہ مجھے اب اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے اب اور پھر پوچھا تو شاید یہ حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو اس لیے خود میں نے کہا، محمد بن حنفیہ کہتے پھر میں نے ہی کہہ دیا کہ ان کے بعد تو آپ افضل ہے، عمر کے بعد آپ افضل ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو ایک عام سا آدمی ہوں. کیا عاجزی. یعنی کہ افضل کون؟ خود کہہ رہے صدیق اکبر ابو بکر صدیق. پھر کون؟ خود کہہ رہے ہیں. یعنی مولا علی کہہ رہے کہ یہ افضل،
اور یہ آج 1400 سال بعد کا شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں فلاں افضل فلاں افضل. تو بھائی آپ نے کتابیں کتنی پڑھی ہے؟ آپ نے کیا پوری 1400 سال کی جتنی کتابیں ہیں ان معاملات میں جتنی روایتیں سب پڑھ لی آپ نے؟ بڑے بڑے اکابرین. اچھا اکابرین کی بات کی جائے اور صحابہ کی بات کرتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کو سب سے افضل شمار کرتے تھے. ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو اور ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو. چونکہ صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کے قائل تھے اس لیے بڑے بڑے ائمہ بھی اسی عقیدے پر کاربند تھے. جیسا کہ الحمدللہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے امام شافعی، ہمارے امام مالک رحمت اللہ علیہم صدیق اکبر کو افضل مانتے تھے. جیسا کہ حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ انبیاء کے بعد تمام لوگوں سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان بن عفان ذو النورین، پھر علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ مجمعین. اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تمام صحابہ کرام اور تابعین عظام کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام امت سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت مولا علی. اور حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ انبیاء کرام کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق. کیا بات ہے. تو چاہے ہم صحابہ کرام کی بات کریں، چاہے ہم ائمہ کرام کی بات کریں، سب الحمدللہ عز و جل یہی کہہ رہے ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ کہے کہ بے شک سب سے افضل یعنی انبیاء و مرسلین کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہی عقیدہ ہمیں اپنا رکھنا ہے اور اپنی نسلوں میں اتارنا ہے. یہ ایک دم راسخ القلب ہو جائے نا، یہ بالکل بھی ڈگمگائے نہیں، اس کی بنیادیں ہلے ہی نہیں. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کوئی کتنا ہی کہہ رہا ہو، بڑا سا جناب اس نے جو ہے نا وہ دستار باندھی ہو، بڑا سا جبہ کبا ہو، لیکن ہم نے سننی نہیں ہے بھائی. ہمیں بذاب کہے ہم نے جو ہے نا علماء اہل سنت سے سیکھا ہے، سنا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. بس خلاص، اس پر کوئی مناظرہ بھی نہیں، کوئی بحث بھی نہیں، کوئی گفتگو بھی نہیں جناب، کچھ بھی نہیں، کوئی جناب بارگیننگ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. بس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افضل ہے انبیاء اور رسول کے بعد. یہ عقیدہ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں بالکل راسخ ہو جائے اور ہمارے بچوں میں بھی ہم جو ہے نا اس کو گویا کہ راسخ کر لیں. پھر خلافت کے عنوان پہ اگر بات کی جائے تو یہ بھی بڑی طویل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے ہمیں مالامال فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے رہیے گا. چینل گھر میں چلتا رہے گا انشاءاللہ الکریم. اصحاب کرام کا ذکر ہوتا رہے گا اور گھر میں نور کی برسات ہوتی رہیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر. کیا شان پائے اللہ اکبر، کیا شان پائے اللہ اکبر. صدیق اکبر صدیق اکبر.